بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں۔ کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جس کے اوپر بہت سارے لوگوں کے صبح سے جو ہے وہ ایک چل رہا ہے کہ ایک اہم امریکی نمائندے پاکستان تشریف لائے ہیں، تو ان کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں اور کیا ہے۔ یہ صاحب جو ہیں امریکہ کی جو پریزیڈنٹ ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب، ان کے بہت قریبی نمائندے سمجھے جاتے ہیں، اور خاص کر کے یہ ان کے بہت کلوز ایڈوائزر بھی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ نیشنل سیکیورٹی کے جو ڈائریکٹر بھی جو ہیں وہ اس وقت متعین کیے گئے ہیں۔ ڈائریکٹر امریکی نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل، ان کا نام ہے ریکی گل۔ یہ کل جو ہے وہ اچانک بلاول ہاؤس جو اسلام آباد میں ہے وہاں پہ آئے، اور اس میں انہوں نے بلاول صاحب سے اور ان کے ساتھ ان کے بہت سارے اور بھی کولیگس، ان کی پارٹی کی جماعت کے بہت سے اہم رہنما بھی موجود تھے، ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی۔ اور اس ملاقات کے اندر ظاہر ہے ایک ویڈیو آئی، اور اس کے ویڈیو کے بعد جو ہے وہ بہت ساری خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ یہ امریکن نیشنل سیکیورٹی جو ایڈوائزر ہیں یا کونسل کے جو ڈائریکٹر ہیں، ان کا پاکستان آنا اور ان کا اسپیشلی جو ہے وہ یہاں پہ تشریف لانا، یہ کیوں اس قدر جو ہے وہ اہم ہو گیا ہے، اور یہ کیوں آئے ہیں یہاں پہ اس دورے کے اوپر۔ تو اس میں آصفہ بھٹو بھی تھیں، اس میں بلاول صاحب بھی تھے، محترمہ شہری رحمان صاحبہ بھی تھیں اس کے اندر، اور امریکی جو سفیر تھیں یا جو ناظم الامور ہیں یہاں پہ نٹیلی بیکر، وہ بھی یہاں پر موجود تھیں۔ پھر کل جو انہوں نے ایک اعلامیہ جاری کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا، اور ہم تھینکفل ہیں کہ اگر وہ اعلامیہ جاری نہ کرتے تو آف کورس کے ریومرز بہت زیادہ پھیلتے کہ یہ کیوں آئے ہیں، ان کی ملاقات کیوں ہوئی ہے۔ انہوں نے جو اعلامیہ دیا اس کے مطابق دو طرفہ تعلقات اور خیر سگالی کے معاملات اور یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی بڑی شخصیت کا یہاں پہ آنا، اور پھر یہاں پہ ان کی کچھ اور میٹنگز بھی ہماری معلومات کے مطابق جو ہے وہ اسکیجولڈ ہیں، تو ظاہر ہے کہ یہ خبر سے خالی نہیں تھا۔ اس میں امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات، اور پھر جو مختلف خیر سگالی کے تعلقات، اور آج کل چونکہ بہت ہی گڈی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات چل رہے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی بات ہوئی۔ لیکن میں اب بتاتی ہوں کہ یہ یہاں پہ کیوں آئے ہیں۔ اس میں انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے پھر جو ان کا اعلامیہ آیا اس میں یہ کہا بھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں ان کو نوبل انعام ملنا چاہیے، اور انہوں نے اس کی حمایت بھی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو مختلف پاکستان اور امریکہ کے درمیان حال ہی میں تجارتی معاہدے طے پا گئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے اس کو بہت بلاول بھٹو نے اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی، اور ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اسی طرح سے پاکستان اور امریکہ کے جو تعاون ہے اور تعلقات ہیں ان کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ یہ ان کی خبر تھی جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جاری کی۔ اب ظاہر ہے کہ اب ہم صحافی ہیں، ہمیں ادھر ادھر ذرا دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ یہاں پہ کیوں آئے تھے اور ان کی وجوہات کیا تھیں۔ تو جاننے پہ پتہ چلا کہ یہ بھارت سے ہوتے ہوئے پاکستان آئے ہیں، اور ان کی کچھ امریکن امبیسی کے ساتھ کے اندر بھی کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ اسکیجولڈ ہیں۔ پولیٹیکلی یعنی امبیسی سے باہر یہ ملے ہیں بلاول بھٹو صاحب سے، لیکن امبیسی میں بھی ان کی کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ ڈیو ہیں۔ اب ظاہر ہے اس سے زیادہ خبر تو ہم نہیں رکھتے، مگر جو حال ہی میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات شروع ہوئے ہیں اس میں نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا یہاں پہ آنا، ڈائریکٹر کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے بہت کلوز تعلق ہے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کے ساتھ، اور وہ یہاں پہ ان کی آمد جو ہے وہ کسی خبر سے خالی نہیں ہوگی۔ تو اب لگتا ایسے ہے کہ امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات کو جو ہے وہ مؤثر بنانا چاہتا ہے۔ وہ گراؤنڈز جو ہے ڈھونڈ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر کہاں سرمایہ کاری ہو سکے گی، پاکستان کے ساتھ جو ڈیفنس ٹائز ہیں ان کے حوالے سے بات ہوگی، اور مختلف جو چیزیں ہیں اس کے اوپر بھی تبادلہ خیال جو ہے اس کے لیے گراؤنڈ ورک کے لیے ہماری اطلاع ہے کہ یہ جو ریکی گل صاحب ہیں یہ پاکستان تشریف لائے ہیں، اور ظاہر ہے کہ جو ان کی ڈیلز ہوں گی، جو سرمایہ کاری کے یہ ایونیوز دیکھ رہے ہیں اس کے حوالے سے یہاں پہ جو گراؤنڈ ورک ہے یا جسے کہتے ہیں ہوم ورک ہے وہ کر کے لے کے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو بریف کریں گے کہ پاکستان کے اندر جو امپورٹ ہے یا ان کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے، جو سرمایہ کاری ہے، وہ کس طرح سے اور کس لیول کے اوپر جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت اہم ہے۔ اور پھر چونکہ ظاہر ہے ویسے تو ہماری اطلاعات ہے کہ ہندوستان جو رنجیت گل ان کا یا ریکی گل ان کو بولتے ہیں، وہاں سے یہ آئے ہیں ہوتے ہوئے، تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ بھی کوئی انہوں نے
ہو سکتا ہے کہ کوئی سلامتی کے امور کے حوالے سے بات کی ہو اور کوئی پیغام ان کو بھی پہنچایا ہو اور اس کے بعد پاکستان کو بھی پہنچایا ہو. یہ میرا صرف اس کے اوپر میرا تبصرہ اور تجزیہ ہے. یہاں تک میری اطلاع ہے کہ وہ یہاں پر آئے ہیں اور جو مختلف پاکستان کے ساتھ ان کے معاہدے ہو سکتے ہیں اس کے اوپر یہ ہوم ورک کریں گے اور ڈیفنس کے حوالے سے بھی اور دیگر معاملات کے حوالے سے بھی پاکستان کے ساتھ جو ان کی ایک کلوز ریلیشن شپ ہے اس کے اوپر ان کا کام جو ہے وہ آگے چلے گا. لیکن وہاں سے آئے ہیں تو یہ میرا اسیسمنٹ ہے کہ ظاہر ہے کہ امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی کوئی پیغام ہو سکتا ہے وہاں پہ گیا ہو اور پھر یہاں پہ بھی ان کا آنا, اس کے اندر بھی کوئی معاملات ہو سکتے ہیں. میں اسپیکولیشن اس کے اوپر نہیں کروں گی. لیکن جو تجارتی ڈیلز کی بات ہو رہی ہے, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل ایک اور بہت اہم ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی اور بلال اظہر کیانی صاحب نے پرسوں جو ہے وہ قومی اسمبلی کے فلور کے اوپر جو امریکہ کے ساتھ تجارتی معاہدے ہیں ان کی تفصیلات شیئر کی ہیں. ایک تو یہ بہت اچھی بات ہے, ہم جیسے جو پارلیمنٹ سے کی بالادستی کی بات کرنے والے لوگ ہیں ہمارے لیے تو یہ بہت اہم بات ہے کہ جو پاکستان کے امریکہ کے ساتھ معاہدے ہونے جا رہے ہیں ان کی جو تفصیلات ہیں وہ بلال اظہر کیانی صاحب جو کہ وزیر مملکت برائے خزانہ ہے انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر پیش کی ہے. اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ حکومتی اقدامات کے سبب جو ہے وہ برآمدی جو پہلے تو بلال اظہر کیانی صاحب نے اپنی حکومت کے ٹیرف کے حوالے سے جو ہے وہ اس پہ بات کی اور انہوں نے کہا کہ انرجی سے متعلق جو ہے وہ ٹیرف جو ہے وہ کم کیا جائے گا. پھر انہوں نے جو تفصیلات بتائی ہیں اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان امریکہ کے تجارتی تعلقات جو ہیں اس کے اندر معدنیات کے شعبے میں امریکہ جو ہے وہ پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی ظاہر رکھتا ہے اور اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ تانبا, لوہا, فولاد, ایلومینیم کی جو درآمد ہے اس پر 50% ٹیکس جو ہے وہ بھی عائد کیا ہے امریکہ نے, اور امریکہ نے ریفائن تانبا جو ہے اس کو 50% ٹیکس سے مستثنا قرار دیا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد وزارت تجارت جو ہے اس نے بھی پاکستان کے لیے امریکہ کو جو ریفائن تانبا کی جو برآمد ہے اس کی سود مند وہ ہوگی اس کے اوپر وہ بھی انہوں نے بتایا کہ وزارت تجارت کے مطابق جو تانبے کی برآمد ہے پاکستان جو بھیجے گا اس کو بھی وہ بہت فائدہ مند ہے, اور پاکستان تانبے کے ذخائر رکھنے والا دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے. تو ایک تو یہ بات لگتی ہے کہ تانبے کے حوالے سے پاکستان کے اندر جو ذخائر موجود ہیں معدنیات میں اس کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے بیچ جو بات چیت ہے وہ بھی ہو رہی ہے. معاہدوں کی صورت بھی جو کہ معاہدے ہوئے بھی ہیں, آپ کو یاد ہوگا کہ اورنگزیب صاحب وزیر خزانہ گئے تھے امریکہ اس کے حوالے سے, اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کو عالمی سطح پر معدنیات کا ایک با اعتماد سپلائر کے طور پر جو ہے وہ متعارف کروایا جائے گا. اور حکومت پاکستان کے ورکنگ گروپ کی جو ہے اسٹیئرنگ کمیٹی نے امریکہ سے بھی ان کی بات ہوئی ہے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو اسٹیئرنگ کمیٹی ہے وزیر خزانہ کی زیر سربراہی انہوں نے 3 نکاتی حکمت عملی جو ہے وضع کی ہے. اسٹیئرنگ کمیٹی کی حکمت عملی کا جو مقصد ہے وہ پاکستانی برآمدات کے اثرات کو کم کرنا ہے, پاکستان امریکہ کا تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے درآمدات میں اضافہ کرنا ہے, اور امریکہ کی حکومت کی جو مصنوعات پر ٹیکس کے حوالے سے ہے اس پہ کمی کے اوپر بھی جو ہے وہ بات ہوگی, وزارت تجارت جو ہے بات کرے گی. تو اس طرح کے جو ہے تقریباً فریم ورک جو ہے اس پہ اتفاق ہو گیا ہے پاکستان اور امریکہ کا, یہ بھی انہوں نے انفارم کیا. اور امریکہ نے پاکستان کی برآمدات پر ٹیکس جو ہے وہ 29 سے 19% کیا ہے, یہ کل انہوں نے بریف کیا. اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اس بڑی ڈیولپمنٹ کو اگر سامنے رکھا جائے تو اس کے حوالے سے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات مزید جو ہے وہ مضبوط ہونے جا رہے ہیں. کچھ ہم ذرا پاکستان کے جو اندر کی معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, اور اس میں ایک تو کوئکلی میں بتا دوں اس سے پہلے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر انقلابی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں. وہ کیا ہیں؟ یہ ایک تو خیبر پختونخوا میں جو مبینہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے اس سے نمٹنے کے لیے سید افسر شاہ جو ہیں ان کو ممبر خیبر پختونخوا تعینات کیا گیا ہے, اور اس کے علاوہ جو بھی اس کے مختلف جو تعیناتیاں وہ کی گئی ہیں, اور جبری گمشدگیوں پر انکوائری کمیشن جو ہے وہ اس کی بھی تشکیل نو کر دی گئی ہے. سید ارشد حسین شاہ اس کے چیئرمین لگائے گئے ہیں. میرا خیال ہے یہ وہی ہے جس میں کہ پہلے جسٹس جاوید اقبال صاحب کو رکھا گیا تھا اور اس کے بعد وہ خود بھی لاپتہ ہو گئے تھے. اچھا, اس کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ ارشد حسین شاہ صاحب جو ہیں انہوں نے جو مختلف اقدامات کیے ہیں اس کے حوالے سے بھی مختلف بات کی گئی. لیکن میں اس سے پہلے کہ ان کے اقدامات کی بات کروں, پاکستان کے اس وقت جو اسلام آباد ہے اس کے دل میں یعنی کہ سپر مارکیٹ کے پاس پریس کلب کے سامنے سڑک کے اوپر جو بلوچستان کے لاپتہ افراد ہیں ان کے لواحقین بیٹھے ہیں. کل میں وہاں پہ
پہ گئی تھی اور وہاں پہ میں نے ان کی باتیں سنی. ایک بچی 10 سال کی 11 سال کی بچی موجود تھی, 3 مہینے کی تھی جب اس کا باپ جو ہے لاپتہ ہوا, آج تک کوئی پتہ نہیں ہے. ایک ماں وہاں پہ بیٹھی تھی اور ماں جو ہے اس کا بیٹا 15 سال سے غائب ہے, کوئٹہ سے وہ اٹھایا گیا تھا, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. سمیع الدین بلوچ جن کے اپنے والد جو ہیں وہ لاپتہ ہیں, وہ وہاں پہ تھے. مہرنگ بلوچ کی بہن وہاں پہ تھیں اور مختلف لوگوں کے ساتھ بات کی گئی. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب اس مسئلے پہ بات کی جاتی ہے تو غداری کے لیبل لگتے ہیں, قطع نظر اس کے کہ BLA کی جو دہشت گردی ہے اس کے ہم خلاف ہیں, بلکہ وہاں بیٹھے ہوئے لوگ جو بھی یہ بات کر رہے تھے کہ وہ بھی ان کے حق میں نہیں ہیں. قطع نظر اس کے کہ پاکستان بلوچستان کے اندر ایک گریٹ گیم ہو رہی ہے, قطع نظر اس سے کہ وہاں پہ پاکستان کے جوانوں کو مارا جا رہا ہے, پنجابیوں کا قتل ہو رہا ہے, بلوچوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن یہ جو خواتین یہاں پہ بیٹھی ہیں یہ پاکستان کی ریاست کی طرف دیکھ رہی ہیں, اور یہی میں نے وہاں پہ بات کی کہ یہ ریاست سے مایوس نہیں ہے, یہ ریاست کی طرف دیکھ رہے ہیں, ریاست سے بات کرنا چاہتے ہیں, ریاست ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی اس وقت. کیا حرج ہے کہ اگر سارے مسائل کو ایک طرف حل رکھ دیا جائے اور صرف ان لاپتہ افراد کے مسئلے کے اوپر بات کی جائے, ان کے بعد درد دل رکھ کے ان کے مسئلے کو سنا جائے کہ وہ بیٹیاں, مائیں, بہنیں وہ کیا مانگتی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ ان کا پتہ بتا دیا جائے, جو لاپتہ ہیں واپس آ جائیں. حیران کن بات یہ ہے کہ حکومت کا کوئی نمائندہ وہاں پہ نہیں گیا ابھی تک. ان سے بات تو کریں, وہ بات کرنے کو تیار ہو سکتے ہیں, وہ سننا چاہتے ہیں. آپ جبھی وہ اسلام آباد آئیں. یہ رویہ جو کہ حکومت کا ہے یہ بہت میرے جیسے لوگوں کے لیے بہت پریشان کن ہے, جو کہ سمجھتے ہیں ہم بلوچستان کے حالات کو بھی, مگر یہ جو خواتین آئی ہیں آپ کوئی تو وہاں سے کوئی سٹیپ تو آپ نے اٹھانا ہے جہاں سے بات کی جا سکتی ہے. تو میرا خیال ہے ایک تو بہت ضروری ہے کہ ان لوگوں کو انگیج کیا جائے, یہاں سے انگیجمنٹ کا آغاز کیا جائے. یہ اس میں نوجوان بچی ہیں جو کہ بات کرنا, اگر بات آپ کریں گے وہ آپ سے بات ضرور کریں گے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں کریں گے. اختر مینگل صاحب کو اس کے اندر انوالو کریں, کسی کو تو آپ اس قابل سمجھیں کہ وہ آپ کے ان مسئلوں کا حل کر سکے یا بات کرے. کہیں نہ کہیں تو ریاست کو ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. تو ایک تو یہ بات تھی. کوئکلی دوسری بات میں اس کے اوپر آؤں کہ پولیٹیکل لوگوں کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے, پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی بہت جسے کہنا چاہیے وہ انٹروسپیکشن شروع ہو گئی ہے. اور وہ ہم نے آج کی جو ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی تھی اس کے اندر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کو بھی بلایا گیا, اور اس کے اندر جو ہے وہ شاندانہ گلزار صاحبہ بھی تھیں, اور اس میں انہوں نے ہنگامی اجلاس جو ہے پارلیمانی کمیٹی کا وہ انہوں نے بلایا, کیونکہ عمر ایوب صاحب, حامد رضا صاحب, احمد چٹھا صاحب, بہت سارے اور اراکین قومی اسمبلی جو ہے وہ نااہل ہو چکے ہیں. قائد حزب اختلاف سینیٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں نااہل ہو گئے ہیں. کوئی پولیٹیکل پروسیس نہیں, کوئی پولیٹیکل وزڈم نہیں, کوئی پولیٹیکل لائے عمل نہیں ہے. گو کہ ہم ذاتی طور پر جانتے ہیں کہ بیرسٹر گوہر صاحب اور کچھ علی ظفر صاحب یہ کچھ سین وائسز ہیں جو کہ چاہتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کے اندر آئے, پولیٹیکل پروسیس کے اندر رہے اور پھر آگے بڑھے. یہ جو روز روز کا ایک احتجاج اور یہ اس سے نکلنا چاہتے ہیں لوگ, اور یہی پاکستان تحریک انصاف جیسی بڑی جماعت جو ایسٹ ہے پاکستان کا اس کو سوٹ بھی کرتا ہے. اور وہ کل بھی عمران خان صاحب نے کہا بات چیت نہیں کرنا چاہتا. آپ بات چیت نہیں کریں گے تو کیسے آگے بڑھیں گے؟ پھر آپ کس سے بات کرنا چاہیں گے؟ وہی میں ہم جو بات کر رہے تھے کہ آپ طالبان جنہوں نے ہمارے فوجی جوانوں, ہمارے بچوں کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلیں, آپ ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں, مگر پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ آپ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. تو اس کے اوپر انہوں نے ایک پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلایا, جس کے مطابق ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب جو ہیں ان کو بھی کہا گیا کہ آپ خصوصی طور پر اس کے اندر آئیں, جن کو کہ عمران خان صاحب نکال چکے ہیں جماعت میں سے, اور پھر وہ اس اجلاس میں پہنچے بھی. انہوں نے ان کا موقف بھی جو ہے وہ کہا کہ سننا چاہیے, اور اسد کیسر صاحب نے اور شہریار افریدی صاحب جو ہیں انہوں نے شیر افضل مروت صاحب کی واپسی پر بھی اپنا موقف جو ہے وہ پیش کیا. اب کیوں شیر افضل مروت صاحب کی یاد آ رہی ہے, یہ بھی میں اس پہ بھی بات کرتی ہوں. پھر بہت سارے لوگوں نے ان کی حمایت کی, جیسے کہ نثار جٹ صاحب نے ان کی حمایت کی کہ ان کو آنا چاہیے. پھر انہوں نے شیر افضل مروت صاحب بھی پھٹ پڑے, انہوں نے کہا کہ میں کوشش کرتا ہوں, بات کرتا ہوں, لیکن میرے خلاف پارٹی کے ہی لوگ, اور وہ وہی لوگ ہیں جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں جن کے اپنے مقاصد ہیں بھگوڑے, ان کا سیاسی جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کچھ ولاگرز ہیں اپنے پیسے کما رہے ہیں, کچھ جو ہیں وہ مفرور ہوئے ہوئے ہیں, امریکہ کے اندر پناہ لیے ہوئے ہیں, ان کے پاکستان کی سیاست کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی ہم پاکستان کی جو ریاست ہے اس کو بلیک میل کرتے رہیں, ان کے خلاف کارروائیاں کرتے رہیں, ان کے خلاف آواز بلند کرتے رہیں, اور پارٹی جو یہاں موجود ہے
وہ مشکلات کا سامنا کرتی پھرے. اس کے اوپر جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب نے کہا کہ میرے اوپر الزامات لگاتے ہیں، میرے خلاف کیمپینز چلاتے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں. اور یہ رونا شیر افضل مروت صاحب کا نہیں ہے، بہت سارے لوگوں کا ہے. تحریک انصاف سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اس لیے بھی اکتائے ہوئے ہیں کہ ان کے نرم گوشہ رکھنے کے باوجود، وہ صحافی ہوں یا وہ سیاستدان ہوں یا دیگر لوگ، کہ ان کا جو ہاکش گروپ ہے، میں تو ان کو ہاکس بھی نہیں کہتی، پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں، وہ ایک مصمم ارادے کے ساتھ جو ہے وہ جینون صحافیوں کے خلاف ان کی کردار کشی کریں گے، ان پہ الزام لگائیں گے، ان کو پتہ نہیں نونی بنائیں گے، ان کو فلانا بنائیں گے، اس طرح کے الفاظ وہ کریں گے. اور یہ کوشش ہوتی ہے کہ تحریک انصاف کو ان صحافیوں سے، ان سول سوسائٹی کے لوگوں سے جو کہ نرم گوشہ رکھتے ہیں اور ان کے لیے بات کرتے ہیں، ان سے دور کیا جائے. یہ ایک باقاعدہ ایجنڈا ہے جو کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ جان بوجھ کے ٹو کر رہے ہیں تاکہ تحریک انصاف کو مزید نقصان پہنچایا جائے. اور ظاہر ہے کہ اس کا نقصان ہوتا بھی ہے، لوگ جو ہیں وہ ان کے بارے میں بات نہیں کرتے، ان کے لیے بات نہیں ہو سکتی. یہ ایک معاملہ ہے جس کو کہ اب تحریک انصاف بھی سمجھتی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمانی پارٹی نے شیر افضل صاحب سے کہا کہ وہ خاموش ہو جائیں. انہوں نے کہا کہ اگر میرے خلاف گالی نہیں آئے گی، مہم نہیں چلے گی تو میں خاموش رہوں گا. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ شیر افضل مروت صاحب کے بارے میں اور بھی بہت ساری باتیں جو ہیں اس پارلیمانی پارٹی کے اندر کی گئی. پھر شاندانہ گلزار صاحبہ جو ہے انہوں نے کہا کہ شہباز گل اور شہزاد اکبر وزیر اعلیٰ کے خلاف بیانات دیتے ہیں، ان کو کوئی شو کاز نہیں ہوا. یہ بالکل درست بات ہے، اور پارٹی کے لیے مسائل بھی کچھ لوگ پیدا کرتے ہیں، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ وہ ان کے خلاف کوئی شو کاز نہیں ہے. عالیہ حمزہ نے سلمان اکرم راجہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے ٹویٹ کیا، انہیں بھی کوئی شو کاز نہیں ہوا. یہ بھی شاندانہ گلزار صاحبہ ذرائع نک سے یہ خبر جو ہے وہ آئی ہے اور یہ چلی بھی ہے. پھر شہباز گل صاحب جو ہے وہ باہر بیٹھ کر پارٹی رہنماؤں کے خلاف بیانات اور ولاگ کرتے ہیں، یہ بھی شاندانہ گلزار صاحبہ کے حوالے سے جو ہے وہ خبر آئی ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ پارلیمانی یعنی انہوں نے اپنا بھی دل کھولا شاندانہ گلزار صاحبہ نے، اور وہ بہت ساری باتیں ٹھیک بھی کر رہی ہیں کہ وہاں سے جو ایک مخصوص رویہ ہے جو کہ اختیار کیا جا رہا ہے، اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے، یہ تو خیر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، ان ملاقاتوں میں وہ اس کے اوپر بات کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں. عالیہ حمزہ کو تو بالکل سپورٹ کرتے ہیں، لیکن جو باقی لوگ ان کے حق میں بات کرتے ہیں اور عطاب کا شکار ہیں وہ ان کے لیے بات نہیں کرتے. مثلا شیر افضل مروت صاحب کے اوپر وہ بھی عطاب کا شکار ہیں، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، اور کھلی چھوٹ ہے، جو مرضی گالم گلوچ کرے، جس طرح سے مرضی پارٹی کو چلائے. تو ظاہر پارٹی یہ محسوس کرتی ہے کہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ بات کرتے ہیں وہ پارٹی کے ساتھ بھی ایسوسیٹڈ ہیں، وہ سب کے خلاف کیمپین بھی چلاتے ہیں اور ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب ہوں، علیمہ خان صاحبہ ہوں، دیگر لوگ ہوں، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ ان کے بارے میں کیوں بات نہیں ہوتی. تو اس کے اوپر جو ہے پارٹی کے اندر ایک آزاد بڑی ماحول میں گفتگو ہوئی ہے. اب وہ کچھ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، عمران خان صاحب ان کو کرنے دیں گے نہیں کرنے دیں گے، یہ ایک الگ کہانی ہے. مگر پارٹی کے اندر جو سینئر اور سیریس لوگ ہیں انہوں نے اس کے اوپر بات کی ہے کہ اس کو کس طرح سے ختم کرنا ہے. تو اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یہ معاملات آگے بڑھتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف ایک پولیٹیکل پارٹی کے طور پر اپنے آپ کو کیسے ری ایمرج کرتی ہے، اور اس کی بہت ضرورت ہے. ہم سب یعنی بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک سیاسی جماعت جو وائلنٹ نہ ہو، جو کہ ایک پولیٹیکل پروسیس پہ یقین رکھنے والی ہو، اور پی ٹی آئی کے اندر بہت ساری آوازیں ہیں، ان کو موقع ملنا چاہیے. اس سے عمران خان صاحب کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا کہ ان کی کوئی ان کو پیٹرن ان چیف سے ہٹا دیا جائے گا یا سربراہی سے ہٹا دیا جائے گا. مگر اس جماعت کا برقرار رکھنا جو ہے وہ پاکستان کے لیے بھی ضروری ہے. اس کو ختم نہیں کیا، آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے، یہ ایک حقیقت ہے. تو یہ تھی وہ ساری خبریں جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.